اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُمْكِنُ الْإِسْتِدْلَالُ بِهَا بِوَجْهَيْنِ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ فِيهَا عَلَى أَسَاسِ أَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ تُرْبِطُ الْأَمْرَ بِالتَّبَيُّنِ عَنِ النَّبَإِ بِمَجِيءِ الْفَاسِقِ بِهِ فَيَنْتَفِي بِانْتِفَائِهِ إِلَى آخِرِهِ۔ تربیتو بہتر ہے، یا تربیتو، ایک منٹ، تربیتو کر دیں تو اور اچھا ہے، بابی فعال لے آتے ہیں۔ حضرات، گزشتہ درس میں جو گفتگو شروع ہوئی کل کے درس میں، وہ وسائل اثبات تعبدی کے متعلق تھی، اور وسائل اثبات تعبدی میں انہوں نے خبر واحد پیش کیا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ یہ گفتگو جو ہے دو مرحلے میں ہوگی۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اصل حجیت خبر واحد کو ثابت کیا جائے، دوسرا مرحلہ دائرہ حجیت خبر واحد ہے نا، اس کو پیش کیا جائے گا۔ تو پہلے مرحلے میں جو گفتگو ہوئی اس میں انہوں نے بتایا کہ خبر واحد جو ہے نا، اس کے سلسلے میں قرآن سے، اس کی حجیت کے سلسلے میں قرآن سے استدلال کیا جاتا ہے، روایات سے اور عقل سے، تینوں طریقے سے۔ سب سے پہلے قرآن سے استدلال پیش کریں۔ نمبر 1، قرآن سے جس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے حجیت خبر ثقہ پر، وہ یہ آیت ہے، سب سے مشہور اور سب سے پروزن آیت جو ہے وہ یہی والی ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ٹھیک ہے، جب فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی بررسی کرو، چھان بین کرو، ٹھیک۔ فرما رہے ہیں کہ اس آیت سے حجیت خبر واحد پر استدلال جو ہے وہ دو طریقے سے کیا جا سکتا ہے، دو صورت میں کیا جا سکتا ہے، دو طریقے سے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ الوجہ الاول، پہلی صورت استدلال کی، کہ ان یستدل بمفہوم الشرط فیہا علی اساس انہا تشتمل علی جملۃ شرطیۃ، استفادہ کیا جائے گا حجیت خبر واحد پر استدلال کے لیے اس جملے میں پائے جانے والے شرط سے، ادات شرط سے، یا اس کے جملے شرطیہ ہونے سے استفادہ کریں گے، ہم حجیت کو سمجھیں گے، ہے نا۔ مفہوم شرط جو ہے اس سے استدلال کیا جائے گا، مفہوم شرط فیہا یعنی اس جملے میں، آیت میں، اس جملے میں جو مفہوم شرط ہے اس سے استفادہ کیا جائے گا، اس بنیاد پر، علی اساس سے، اس بنیاد پر کہ انہا تشتمل علی جملۃ شرطیہ، کہ یہ آیت مشتمل ہے جملہ شرطیہ پر، کہ تربط الامر بالتبین عن النبأ، کہ یہ جملہ شرطیہ جو ہے نا، یہ مرتبط کر رہا ہے امر کو کس چیز سے؟ تبین سے۔ اس میں امر تو ہے، اس آیت میں امر ہے فتبینوا، لیکن شرطیت جو ہے وہ مرتبط کر رہی اس امر کو کس سے؟ تبین سے، تربط الامر بالتبین عن النبأ بمجیء الفاسق بہ، امر جو تبین کا ہے، اس جملہ شرطیہ کی وجہ سے، مفہوم شرط کی وجہ سے یہ امر مرتبط ہو رہا ہے تبین کا، کس کے متعلق؟ خبر نبأ فاسق سے۔ یہ جملہ پورا ہوا، ٹھیک ہے، تبین کا امر تو آ گیا، مگر یہ امر اس جملہ شرطیہ یا مفہوم شرط کی وجہ سے مرتبط ہو رہا ہے کس سے؟ نبأ فاسق سے۔ فینتفی بانتفائہ، پس یہ تبین کا امر منتفی ہو جاتا ہے انتفاع نبأ فاسق۔ جب یہ کہا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، امر تو ہے، مگر مفہوم شرط اس امر تبین کو مرتبط کر رہا ہے کس سے؟ مجیء فاسق، نبأ فاسق، مجیء فاسق، فاسق خبر لے کر کے آئے، تو اگر فاسق نہ لائے خبر تو پھر یہ تبین کا امر جو وہ منتفی ہو جاتا ہے۔
وہذا یعنی عدم الامر بالتبین عن النبع فی حالت مجیء العادل بہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عادل خبر لے کر کے آئے تو امر تبین وہاں پر نہیں رہ جاتا ہے، پھر وہاں پر رسی چھان بین نہیں کرنی ہے اگر عادل خبر لے کر کے آئے. ٹھیک ہے. وَبِذَلِكَ تَثْبُتُ حُجِّيَّتُ نَبَئِ الْعَادِلِ، یہیں سے حجیت نبع عادل ثابت ہو رہی ہے. لأن الامر بالتبین الثابت فی منطوق الآیہ، اس لیے کہ امر جو تبین کا ہے، امر بالتبین کہ جو ثابت ہے منطوق آیت میں، یعنی الفاظ آیت میں تبینو ہے نا، یہ امر کیا ہے؟ اما یکونا، پہلے یہ تو ذہن میں رہے، یہ امر بالتبین کون سی خبر میں ہے؟ جی خبر فاسق میں، نبع فاسق میں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ امر دو طریقے سے ہے، دو صورت میں ہے. اما یکون ارشادا علی عدم الحجیت، یا یہ کہ رہنمائی ہے، ارشاد ہے اس بات کی طرف کہ نبع فاسق حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ عدم حجیت کو ثابت کر رہی ہے صرف، ہے نا. یہ امر بالتبین جو ہے وہ عدم حجیت کو پیش کر رہا ہے. وَإِمَّا أَن يَكُونَ إِرْشَادًا، پہلی والی صورت میں یہ ہوا کہ آپ کو خبر فاسق پر عمل ہی نہیں کرنا ہے، خبر فاسق آپ کے لیے حجت نہیں ہے. تبین وغیرہ سے قطع نظر اس کے بعد کیا ہوگا، یا تو یہ آیت آپ کو یہ سمجھا رہی ہے کہ نبع فاسق حجت نہیں ہے، یا نہیں تھوڑا سا بدل کر کے اس بات کو سمجھا رہی ہے. وہ کیا؟ اما ارشاد، اما یکون ارشاد لا کون التبین شرطا فی جواز، آپ خبر فاسق پہ عمل تو کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے، خبر فاسق پر عمل کرنے کو حرج نہیں ہے، لیکن تبین کے بعد، چھان بین کے بعد شرط ہے نا، کہ بے شک یہ ارشاد ہے اس بات کی طرف کہ تبین شرط ہے جواز عمل بے خبر فاسق میں. ٹھیک. واہ ہوا، اور یہ جو تبین کی شرط ہے نا، گویا خبر فاسق میں تبین کیا ہے؟ واجب ہے. خبر فاسق کے بعد عمل کرنا نا آپ کو تبین کے بعد. تبین شرط کا مطلب کیا ہوا یہاں؟ کہ خبر فاسق میں بررسی چھان بین اور تبین کیا ہے؟ لازم ہے، واجب ہے. یہ واجب ان شرطیہ سے سمجھ میں آ رہا ہے، یا اذا ہے نا، اذا آئے چاہیے نہ آئے، یہ ان شرطیہ سے سمجھ میں آ رہا ہے واجب. تو یہ وجوب جو نکل رہا ہے وہ شرط کی وجہ سے نکل رہا ہے، وجوب. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی وجوب شرطی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ آپ عمل نہیں کر سکتے ہیں خبر فاسق پر مگر یہ کہ لازم ہے، ضروری ہے کہ اس کے پہلے آپ تبین کیجئے. وجوب شرطی، جیسا کہ مباحث امر میں وجوب شرطی کی طرف اشارہ کر چکے ہیں. فعال الاول، اب دو چیزیں ہو گئیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ارشاد عدم حجیت کی طرف ہے، دوسرا نظریہ کیا ہے؟ یہ جو امر بالتبین آیا ہے نا، امر بالتبین کہاں آیا مولانا؟ جملہ شرطیہ ہے نا. یہ یا ارشاد ہے کس چیز کی طرف؟ ارشاد الی عدم حجیت خبر فاسق، یا یہ ارشاد ہے الی وجوب وجوب التبین قبل عمل، ہے نا، بخبر فاسق. ایسے کہہ دیتے ہیں نا. انہوں نے اس طریقے سے کہا کون ارشاد لا کون التبین شرطا فی جواز عمل، تبین جو شرط ہے جواز عمل میں، اور اس شرط کو انہوں نے کیا کہا؟ تبین جو شرط ہے اس کو انہوں نے وجوب شرطی کا نام دیا ہے. تو میں نے ایسے لکھا ہے ارشاد الی وجوب تبین قبل
खबर कबल हाँ बहरहाल फ़ोन आ जाने से मामला डिस्टर्ब होता है। तो ये जुमला अमर बिन तबय्युन जो है ना, जुमला शर्तिया में यह इरशाद है अदम हुज्जियत खबर फासिक की तरफ, या इरशाद है वजूब तबय्युन कबल अमल का खबर फासिक। ये दो सूरतें हैं। फ़अल अव्वल पहली सूरत में कब मौलाना जी, जब आप ये मानेंगे कि ये जुमला शर्तिया इरशाद है अदम हुज्जियत की तरफ, अदम हुज्जियत खबर फासिक। इस सूरत में क्या होगा? फ़अल अव्वल यकूनो नफ़ीहे बेअैनिही मानाहुल हुज्जियत, यकून नफ़ी है इस वजूब तबय्युन की नफ़ी, इस वजूब तबय्युन की नफ़ी खबर आदिल में मसलन, इस वजूब तबय्युन की नफ़ी बेअैनिही उसका माना हुज्जियत का हो जाएगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि वजूब ये अम्र बिन तबय्युन इरशाद आदम हुज्जियत खबर फासिक की तरफ, तो यहाँ पर एक खबर और भी तो है, मसलन खबर आदिल है, ठीक है। ये वजूब जो आया है, हुक्म जो आया है तबय्युन का, ये खबर फासिक के लिए आया है। अब अगर इस तबय्युन को अगर आप कह रहे हैं कि ये इरशाद है आदम हुज्जियत की तरफ कि गोया खबर फासिक हुज्जत नहीं है, तो फिर जहां पर तबय्युन का हुक्म ना हो वहां खबर हुज्जत हो जाएगी, ठीक है। फ़अल अव्वल यकूनो नफ़ी है पहली सूरत में कि जब आप ये माने कि ये इरशाद इला हुज्जियत है, इरशाद इला आदम हुज्जियत है, तो अब इसकी नफ़ी यानी तबय्युन का ना होना, इसका माना क्या हो जाएगा? हुज्जियत खबर। तो खबर आदिल में तबय्युन का हुक्म नहीं है, तो खबर आदिल क्या है? हुज्जत है। यहाँ पे इजी है, हमको यही तो समझना है ना, हुज्जियत खबर आदिल। तो इस आयत से समझ रहे हैं। इस आयत में कहा गया जब फासिक आए तो तबय्युन करो, इसका मतलब फासिक की खबर हुज्जत नहीं है, तो आदिल आए तो तबय्युन मत करो, इसका मतलब तो आदिल की खबर हुज्जत खबर आदिल खबर वाहिद साबित होगी। वाला सानी यानी नफ़ी है दूसरी सूरत में, यानी अगर आप उसकी नफ़ी कर रहे हैं, किस चीज़ की नफ़ी कर रहे हैं मौलाना? हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं दूसरी सूरत ये है कि इरशाद वजूब तबय्युन खबर फासिक, कि ये जुमला शर्तिया ये इरशाद है इस बात की तरफ कि बग़ैर तबय्युन के आप खबर फासिक पर अमल नहीं कर सकते हैं। तो इसका अगर इसकी नफ़ी हो जाए, वजूब तबय्युन की नफ़ी हो जाए किसी खबर में, तो इसका मतलब क्या हुआ? अन्ना जवाज़ अल अमल बेखबर ऐद आदिल, वहाँ खबर फासिक में जवाज़ अमल मशरूत था तबय्युन पर, तबय्युन से मशरूत था, लेकिन यहाँ पर खबर आदिल मशरूत तबय्युन नहीं रह जाएगा। जब ये कहा गया कि जवाज़, दूसरे वाले में क्या कहा गया कि जवाज़ अमल है, खबर फासिक पे अमल कर सकते हैं आप, जायज़ है, मगर हाँ बाद तबय्युन। अब अगर खबर फासिक नहीं खबर आदिल है, तो गोया खबर आदिल पर अमल का जवाज़ ये मशरूत तबय्युन नहीं है, ठीक है। वहाज़ा बेज़ाती, अच्छा जब ये कहा गया कि खबर आदिल पर अमल का जवाज़ मशरूत तबय्युन नहीं है, यानी गोया कहा गया कि खबर आदिल में तबय्युन नहीं है, यही तो हुआ। अब देखिए फरमाते हैं कि ये चीज़ दो तरीके से देखी जा सकती है। यहाँ मैं पहले ऊपर लिख दूँ तीन चीज़ें। यहाँ तबय्युन की जहत से तीन सूरत बनेगी। अज है से सोवर, सोवर अज है से तबय्युन, जवाज़ बाद तबय्युन,
جواز عمل، ٹھیک ہے، جواز عمل با تبین، جواز عمل، جواز عمل بدون تبین. پھر اس میں دو صورت بنا رہے ہیں. ہم نے یہاں 3 لکھا تھا مگر یہاں 2 لکھ کر کے پہلی والی میں دو صورت بنا رہے ہیں. جواز عمل با تبین خبر فاسق ہے نا. جواز عمل بدون تبین خبر عادل. ابھی آپ جانا چھوڑ دیں جگہ. ایک چیز اور یہ ہے جو میں نے تیسری چیز بولی تھی، یہ ہے عدم جواز. اب صحیح ہوگا، ایسے صحیح ہوگا. عدم جواز عمل با تبین، یہ صورت بنائی گئی ہے. خبر عادل. جواز عمل با تبین یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ جواز عمل بالتبین صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح. اب خبر عادل کا یہ تو خبر فاسق میں تھا. جواز عمل با تبین خبر فاسق میں آیا نبا کے تحت صحیح، آیا نبا کے عنوان کے تحت، اس کے مفہوم کے تحت خبر فاسق پر آپ عمل کر سکتے ہیں. کب؟ تبین کے بعد. اب رہی خبر عادل. یہاں 2 صورت ہے نا. ایک صورت تو یہ ہے کہ جواز عمل بدون تبین، اس کو جو ہے آپ صحیح لکھے فی الحال. اور عدم جواز عمل حتی بالتبین خبر عادل میں، یہ غلط ہو جائے گا. یہ دیکھیں، یہ جو آئے نبا میں تبین کا مسئلہ ہے کس سے مربوط ہے؟ خبر فاسق سے مربوط ہے. خبر فاسق میں آپ عمل کر سکتے ہیں کہ نہ تبین کر لیں. اب رہی خبر عادل. خبر عادل میں یا تو آپ کہیں کہ بغیر تبین کے عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر تبین کے. جو تیسری صورت ہے خبر عادل میں جواز عمل با تبین، اس کی ہم بات نہیں کریں گے. آج خبر عادل میں 3 صورت بنے گی: جواز عمل بدون تبین، جواز عمل با تبین، اور عدم جواز عمل حتی بالتبین. تو جواز عمل بالتبین کس سے مربوط ہے؟ خبر فاسق سے. آیہ نبا میں بتایا گیا کہ خبر فاسق کے لیے حکم آیا ہے، خبر عادل کا نہیں آیا ہے. خبر فاسق کے لیے آیا ہے کہ جائز عمل کرنا تبین کے بعد. اب رہا عادل کا مسئلہ، یہ تو اس سے مربوط ہو گیا. اب عادل کے 2 صورت بچی ہے. یا تو آپ یہ کہیں کہ عادل میں بغیر تبین کے ہم عمل کر سکتے ہیں، اور یا یہ کہیے کہ حتی تبین کے بعد بھی عمل نہیں کر سکتے عادل میں، تبین کے بعد بھی عمل نہیں کرتے. بات اور نہیں، بات ہو رہی ہے. میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں. دیکھیے، آیہ نبا میں کہا گیا کہ جب فاسق خبر لے کر کے آپ کیا کرو. اب رہی عادل کی بات. عادل میں 3 صورت ممکن تصور ہے. تبین کے بعد عمل کرو،
یہ بات عادل سے مربوط نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے یہ بات فاسق کے لیے کہی گئی ہے نا, یہ بات فاسق کے لیے کہی گئی ہے کہ تبین کے بعد عمل کرو. تو اب عادل کے لیے 2 صورت بچے گی, یہ والی صورت حذف ہو گئی, جو فاسق کے لیے وہ صورت حذف ہو گئی, 2 صورت بچی ہے. یا تو آپ کہیں گے کہ بغیر تبین کے عمل کر سکتے ہیں عادل ہے نا, اور یا آپ کہیں گے کہ تبین کے بعد بھی عمل نہیں کر سکتے ہیں. تبین کے بعد بھی عمل نہیں کر سکتے, اگر آپ نے یہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عادل کی خبر کو آپ نے بدتر بنا دیا خبر جی خبر فاسق ہو تو تبین کے بعد عمل کر سکتے ہیں, اور خبر عادل میں حتی تبین کے بعد بھی. تو کیا راستہ بچا؟ ہاں, کہ خبر عادل میں بغیر تبین کے عمل کر سکتے ہیں, یہ بتا رہے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے, ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. یہ مفہوم سب کے لیے اگر واضح ہو گیا نا تو اب یہ ترجمہ کرنا صرف پڑے گا ہم کو, اور جس طریقے سے آپ سب بولے ہمیں لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ واضح ہے. فرما رہے ہیں وعلی الثانی, یعنی نفی ہے, اور دوسری صورت میں کہ جہاں پر نفی تبین ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان جواز العمل بخبر العادل لیس مشروطا بالتبین, کہ جواز عمل بخبر عادل مشروط بالتبین نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ جو مشروط بالتبین تھا اس کی نفی ہو گئی, وہ فاسق تھا. اب جب عادل آ گیا تو اس پر جواز عمل بخبر عادل یہ مشروط بالتبین نہیں ہے. جب مشروط بالتبین نہیں ہوا نا تب یہ 2 صورتوں کے ساتھ ملائم ہے, سازگار ہے, ہم آہنگ ہے نا. نفی اگر آپ نے کر دی وجوب تبین کی تو اب 2 صورتیں بنتی ہیں. وہذا ہے نا یلائم ھذا, ٹھیک ہے, یعنی عدم مشروطیت بعدم تبین. ھذا جو بذات ہی یلائم, یہ چیز ذاتاً سازگار ہے, ہم آہنگ ہے, ملائم ہے نا, سازگاری رکھتی ہے, موافقت کرتی, مطابقت کرتی ہے. کس چیز سے؟ وہذا بذات یلائم جواز العمل بہی یعنی جواز العمل بہی احسن خبر عادل بدون تبین. اس کا جب آپ نے تبین کی نفی کر دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خبر عادل پہ عمل کرنا جائز ہے, مگر ایک صورت یہ بچی, ایک صورت یہ ہوئی. دوسری چیز کہ جس کے ساتھ آپ عدم تبین کو ہم آہنگ کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بریکٹ میں کہا کہ یہ معنی حجیت ہے. اگر آپ نے یہ مان لیا کہ جواز عمل کے ساتھ سازگار ہے جواز عمل بے خبر عادل بدون تبین, تو یہی معنی حجیت خبر عادل ہے. ٹھیک. دوسری صورت وَيُلَائِمُ عَدَمَ جَوَازِ الْعَمَلِ بِهِ حَتَّى مَعَ التَّبَيُّنِ, حتیٰ تبین کے بعد بھی عمل نہیں کر سکتے. تو 3 صورت بنی نا. ایک صورت یہ تھی کہ جواز عمل بالتبین جو فاسق سے مربوط ہو گیا. ایک صورت یہ ہے کہ جواز عمل بدون تبین جو ہمارے فرض کے اعتبار سے عادل سے مربوط ہو گیا. تیسرا فرض یہ ہے کہ عدم جواز عمل حتی بالتبین, یہ تیسری صورت ہے. ٹھیک ہے. تو جب وجوب تبین نہیں آئے گا جواز عمل کے لیے وجوب تبین نہیں آئے گا تو 2 صورت اور بنے گی. ایک جواز عمل بدون تبین اور ایک جواز عدم جواز عمل حتی بالتبین. ٹھیک. وَيُلَائِمُ عَدَمَ جَوَازِ الْعَمَلِ بِهِ حَتَّى مَعَ التَّبَيُّنِ لِأَنَّ الشَّرْطِيَّةَ مُنْتَفِيَةٌ فِي كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ, اس لیے کہ شرطیت ان دونوں حالتوں میں منتفی ہے. شرط کیا تھا؟ کیا تھی؟ ان جاکم فاسقون, ان جاکم فاسقون, جب فاسق آئے تو تبین کرو. اب اگر فاسق نہیں ہے تو پھر فاسق کے آنے پر تبین کا حکم تھا, ہے نا. تب 2 صورت ہے, فاسق کے شرط کے نہ ہونے پر شرط منتفی ہوگی نا, تو تبین تو منتفی ہو گیا. تبین مشروط تھا مجیء فاسق پہ, فاسق نہیں آیا تو تبین منتفی ہو گیا. اب 2 صورت ہے, یا تو جواز عمل بدون تبین ہے اور یا عدم جواز عمل حتی مع التبین. ٹھیک.
वलाकिन الثانی غیر محتمل، دوسری والی صورت جو وہ غیر محتمل ہے۔ مولانا رضا عباس صاحب بتائیے کون والی صورت غیر محتمل ہے؟ ہاں احسان، یہ بھی لگائیے ساتھ بھی، حتیٰ ما توجن بھی خبر عادل پر عمل نہیں کر سکتے، یہ چیز غیر محتمل ہے۔ کیوں؟ لأنه يجعل خبر العادل اسوأ من خبر الفاسق، اس لیے کہ یہ چیز جو ہے نا خبر فاسق سے بھی اسوأ، بدتر بنا دے گا خبر عادل کو۔ مولانا ظاہر عابد صاحب خبر فاسق میں کب عمل کر سکتے ہیں؟ ذیشان صاحب، اور خبر عادل میں اس عنوان کے تحت حتی تبین کے بعد بھی عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب خبر عادل میں تبین کے بعد بھی عمل نہیں کر سکتے ہیں تو خبر عادل اسوأ حالاً ہو گئی خبر فاسق سے، ٹھیک ہے۔ وَلِأَنَّهُ، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ سے آ کر کے زید نے کہا کہ آیت اللہ سستانی بمبئی میں آئے ہوئے ہیں، زید فاسق ہے، آپ کو یقین نہیں ہوا، لیکن آپ نے تبین کیا، بررسی کی، چھان بین کی، اپنے معتبر ساتھیوں سے پتہ لگایا، یا آپ گئے اور آپ نے دیکھا اور خود محسوس کر لیا ہے، یعنی تبین کے بعد آپ کو صدق کی خبر زید کا یقین ہو گیا۔ تو جو چیز قبل تبین تھی مشکوک، اب وہ بعد تبین جی قطعی ہو گئی۔ وہ خبر جو قبل تبین تھی مشکوک، وہ بعد تبین کیا ہو گئی؟ قطعی ہو گئی ہے۔ تو آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر عادل کے اعتبار سے حتی بعد تبین بھی عمل نہیں کر سکتے ہیں، تو گویا آپ خبر قطعی پر عمل کرنے سے جی تبین کے بعد تو کاذب کی خبر بھی جو قطعی ہو جاتی ہے، شیب رسد عادل، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر تبین کے بعد بھی خبر عادل پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو گویا جس چیز کا آپ کو تبین کے بعد یقین ہو گیا ہے مولانا، اس سے بھی آپ روک رہے ہیں سامنے والوں کو عمل کرنے سے، ٹھیک ہے، قطعی کے خلاف، خبر قطعی کے خلاف عمل کرنے کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک۔ لأنه، ہاں وَلِأَنَّهُ، دوسری وجہ، یہ چیز احتمال دوم وہ دوسری بات محتمل نہیں ہے دو وجہ سے، پہلی وجہ بیان کر چکے، اسوأ حالاً ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لأنه، یعنی اگر آپ انہو یعنی خبر عادل پر عمل کرنے سے ما تبین بھی اگر آپ روک دیں، بعد تبین بھی اگر خبر عادل پر عمل کرنے سے روک رہے ہیں، تو یہ چیز یوجب المنع عن العمل بالدلیل القطعی، یہ لأنه پہ لکھ لیا نا، یعنی عدم جواز عمل بے خبر عادل حتی بعد تبین، یہ مراد ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ چیز سبب بن رہی ہے کہ عمل بالدلیل قطعی سے روکا جائے، منع کیا جائے، نظراً اس بات کو توجہ میں رکھتے ہوئے الی ان الخبر بعد تبین صدق ہی یکون قطعیا، اس کی صداقت کی جب تہ تک آپ پہنچ جائیے، تبین ہو جائے، بررسی ہو جائے، تو وہ خبر کیا ہو جاتی ہے؟ قطعی ہو جاتی ہے۔ فَيَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ، بس پہلی والی صورت متعینہ وہی مطلوب ہے۔ کون والی صورت؟ آسان، جواز عمل بخبر عادل بدون تبین۔ وَيُوجَدُ اعتراضان مہمان علی الاستدلال بمفہوم الشرط فی المقام۔ اب اس سلسلے میں دو اعتراض اہم ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا نام ہے، آخوند خراسانی فرماتے ہیں، محقق آخوند خراسانی، کہ 22 اعتراض اس پر کیے گئے ہیں۔ استدلال بآیہ النبا ہیں علی حجیت خبر واحد، اس پر ٹوٹل 22 اعتراض ہوئے ہیں، مگر 22 اعتراض میں سے 20 اعتراضات ایسے تھے کہ اس کا جواب آسانی سے دیا جا سکتا ہے۔ 2 اعتراض وہ ہے جو قابل جواب نہیں ہے، اب بتا شہید صدر جواب دیں گے۔ 2 اعتراض ایسا ہے کہ جو قابل
جواب نہیں ہے۔ وہ دو اہم اعتراض جو جس کو انہوں نے آخوند خراسانی صاحب نے کہا کہ قابل جواب نہیں ہے، اپنی جگہ ٹھوس اور مضبوط اور استحکام رکھتا ہے، مضبوطی رکھتا ہے جواب اعتراض، وہ دو اعتراض یہاں پیش کر رہے ہیں۔ وجود دو اعتراضان مہمان الاستدلال مفہوم شرط فی المقام، اس مرحلے میں مفہوم شرط کے اوپر دو اعتراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس اعتراض کو پڑھنے سے پہلے آپ آئیے صفحہ نمبر 120 پر، صفحہ نمبر 120، پچھلا درس آپ کو یاد دلا دیا جائے، صفحہ نمبر 120 اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ تھوڑا وقت سمے بھی لگے گا، تو شاید آج میں تطبیق ڈھنگ سے نہ کرا سکوں آج کے درس کے دوسرے حصے کی۔ پہلا پیراگراف ماشاءاللہ آسان ہو گیا آپ لوگوں کے لیے، حل ہو گیا، اب ہم دوسرے پہ بڑھ رہے ہیں، لیکن دوسرے کے لیے ہم کو تمہیداً اس عنوان کو پڑھنا ہے، الشرط المسوق لتحقق الموضوع۔ انہوں نے بڑی اچھی مثال دی تھی، بڑے اچھے سے اس مثال کو سمجھا اور سمجھایا تھا صادق عابدی صاحب نے، اذا رزقت ولدا فاختنہ۔ 120 ملا آپ لوگوں کو؟ ہمارا اور آپ کا صفحہ ایک ہی ہے نا؟ 107 ہے۔ الشرط المسوق لتحقق الموضوع، مفہوم والی بحث میں آئیے، ہاں 107، اس کو دیکھیے گا۔ انہوں نے آپ کی صفحہ نمبر 107 پہ ایک بحث چھوڑی ہے، شرط المسوق لتحقق، وہ شرط کہ جو تحقق کے موضوع کے لیے لائی گئی ہے، جس شرط سے موضوع متحقق ہوتا ہے۔ شرط دو طریقے کی ہوتی ہے، دیکھیے شرط میں کلاً 3 چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا، جملہ شرطیہ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک حکم ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے اور ایک خود شرط ہوتی ہے۔ جملہ شرطیہ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موضوع جو ہے نا، شرط جو ہے وہ کبھی موضوع حکم سے الگ ہوتی ہے، کبھی ایک ہوتی ہے، سیم ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ایک بار اذا جاء زید فاکرم ہو، جب زید آئے تو اس کا احترام کرو، اس میں شرط بھی ہے، اذا کے ذریعے سے سمجھ میں آ رہی ہے شرط، جب آئے تو احترام کرو، موضوع بھی ہے، وہ کون ہے؟ زید ہے، اور حکم بھی وہ کیا ہے؟ احترام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر موضوع حکم جو زید ہے، اور شرط کہ جو مجیء ہے۔ حکم تو احترام کا ہے، حکم جو احترام کا ہے، لیکن شرط کیا؟ مجیء ہے زید، جب مجیء زید ہو تب احترام، ٹھیک ہے۔ تو یہ موضوع یعنی زید اور شرط یعنی مجیء دونوں کیا ہیں؟ مختلف ہیں، الگ الگ ہیں۔ لیکن دوسری مثال اذا رزقت ولدا فاختنہ ہے نا، تو یہاں پر موضوع حکم جو ہے وہ ختنہ ہے، ختنہ ولد، ختان الولد، ٹھیک ہے۔ اور شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ ارتزاق ولد، شرط جو ہے وہ ارتزاق ولد ہے۔ تو گویا موضوع بھی ولد سے ہی متعلق ہے، موضوع بھی ولد ہے ختان ولد کے ساتھ، ہے نا، اور شرط بھی، کیونکہ ابھی بیٹا ہے نہیں، ابھی بیٹا ہے نہیں، موضوع محقق نہیں ہے، شرط کے ذریعے سے موضوع محقق ہوگا، شرط لائی گئی ہے موضوع کے محقق ہے۔ اذا رزقت فاختنہ، جب تمہیں بیٹا مل جائے تب اس بیٹے کا ختنہ کرانا ہے نا۔ اس میں زید پہلے سے موجود ہے، میں بتا چکا ہوں بات آپ لوگوں کو، زید موجود ہے، پھر کہا گیا جو زید موجود ہے اس کے آنے پر احترام کرنا ہے، تو مجیء الگ ہے اور زید الگ ہے۔ یہاں کیا ہے؟ اذا رزقت ولدا ہاں ان کا ہو گیا، اسی لیے ہم نے کہا ہم فون کریں گے آپ کو، یہ نہیں کہا کہ جو وہ آپ یا آپ کیجیے گا۔ خیر، تو اب اس میں دیکھیے یہاں کیا ہے، موضوع حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ الختان، موضوع الحکم بالختان هو الولد، ختنے کا موضوع کیا؟ حکم ختنے کا ہے، حکم جو ختان ہے، لیکن موضوع حکم ختان کون ہے؟ ولد ہے۔ والشرط ان ترزق ولدا،
اور شرط کیا ہے؟ ارتضاء کے ولد ہے، شرط ارتضاء کے ولد ہے۔ تو ارتضاء کے ولد جب ہوگا تب ختان ہوگا، ختان ولد ہوگا۔ وہذا الشرط لیس مغایرا للموضوع، یہ والی شرط جو مغایر موضوع نہیں ہے، بل ہوا عبارت اخرى تحقق ہی موجود ہی، جو شرط ہے اذا رزقت ولدا، یہ دوسری عبارت ہے، دوسرے الفاظ ہیں وجود اور تحقق کے شرط کے سلسلے میں، تحقق کے موضوع کے سلسلے میں دوسری عبارت ہے، دوسرے لفظوں میں۔ ومفہوم الشرط ثابت، کہہ رہے ہیں کہ اب دو چیزیں آ گئی، ایک مرتبہ جو ہے اذا جاءک زید فاکرم ہو، جیسی مثال ہے کہ جہاں پر زید محقق ہے موضوع، مجی جو شرط ہے یہ محقق نہیں کر رہی ہے، زید کو وجود نہیں بخش رہی ہے، ٹھیک ہے، موضوع کو۔ دوسری مثال ہے اذا رزقت ولدا فاختن ہو، یہاں پر ارتضاء کے ولد ہے نا، ارتضاء کے ولد یہ شرط ہے، اور یہ اسی شرط میں تحقق کے موضوع بھی چھپا ہوا ہے۔ تو فرما رہے ہیں پہلے والے میں مفہوم شرط ثابت ہے، دوسرے والے میں مفہوم شرط ثابت نہیں ہے۔ اب ادھر آگے کہتے ہیں کہ ومفہوم الشرط ثابت فی الاول فکلما کان الشرط مغایرا للموضوع وانتفى الشرط دلت الجملۃ الشرطیۃ علی انتفاء الحکم عن موضوعہ بسبب انتفاء الشرط، کہ پس جب بھی شرط مغایر موضوع ہوگی اور منتفی ہو جائے شرط تو جملہ شرطیہ دلالت کرے گا انتفاع حکم موضوع پر بسبب انتفاع شرط، یعنی جب بھی شرط مغایر موضوع ہے اذا جاءک زید والی مثال میں، تو اگر شرط منتفی ہو جائے تو پھر حکم بھی منتفی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا حالات الشرط شرط المحقق وَأَمَّا حالات الشرط المحقق للموضوع فهي قسمین، وہ شرط جو موضوع کو وجود بخشتی ہے اس کی دو حالتیں ہیں، دو قسمیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ شرط محقق وجود موضوع جو ہے وہ اسلوب وحید ہو حکم کے لیے یا تحقق کے موضوع کے لیے، اسلوب وحید ہو ایک ہی راستہ ہو، ٹھیک ہے، یا یہ کہ اسلوب وحید نہیں ہے۔ اسلوب وحید یہ جیسے ختنے والی مثال انہوں نے دی ہے، ٹھیک ہے، تحقق کے موضوع کے لیے اذا رزقت ولدن، یہ شرط جو ہے ارتضاء کے ولد یہ حکم ختان کے لیے تنہا راستہ ہے، ارتضاء کے ولد جو ہے وہ حکم ختان کے لیے اسلوب وحید ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شرط جو ہے وہ تنہا راستہ نہیں ہے تحقق کے موضوع کے لیے، ایک راستہ ہے، ہو سکتا ہے یہ والی شرط محقق، یہ والی شرط نہ ہو تب بھی موضوع حکم کیا ہو جائے، محقق ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ والی مثال اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا فإن مجیء الفاسق بالنبأ عبارۃ اخری عن ایجاد النبأ، مجیء زید جو ہے فإن مجیء الفاسق مجیء فاسق ان جاءکم فاسقون ہے، یہاں پر بنبأ ہماری مثال آ گئی، یہیں تک آپ کو لانا چاہ رہے تھے ہم۔ اس مثال میں مجیء فاسق بالنبأ جو ہے وہ ایجاد نبأ کا دوسرا نام ہے۔ ایجاد نبأ یعنی خبر کو پیش کرنا، اسی کا ایک نام ہے مجیء فاسق بالنبأ۔ تو نبأ آ رہی ہے، خبر آ رہی ہے، کس کے ذریعے سے آ رہی ہے، مجیء فاسق کے نتیجے میں محقق ہو رہی ہے، لیکن مجیء فاسق ہی وہاں ختان ولد کا ایک ہی راستہ تھا، کیا، ارتضاء کے ولد، اگر بیٹا ہو تب حکم ختان ولد آتا ہے، لیکن یہاں پر جو یہ کہا گیا کہ مجیء نبأ ہے نا، ایجاد نبأ خبر کا آنا، یہ کس کے ذریعے سے ہوا ہے، مجیء فاسق، مگر مجیء فاسق اگرچہ سبب وجود نبأ ہے مگر اسلوب وحید نہیں ہے، ہو سکتا ہے خبر کے ساتھ کون آئے، عادل آ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ اسلوب وحیدہ نہیں ہے، ولکنہ لیس هو الاسلوب الوحید لایجادہ
لأن النبا کما یوجد الفاسق یوجد العادل ایضا، جیسا کہ فاسق وجود بخشتا ہے خبر کو، بتاتا ہے خبر کو، ویسے ہی عادل بھی. ٹھیک ہے، تو ان دونوں میں فرق سمجھ میں آیا. یہاں پہلے والے میں ارتضاء کے ولد تنہا رہا ہے حکم خطاب ولد کے لیے، خطان ولد کے لیے، اور یہاں پر ایجاد نبا اس کے لیے راستہ ہے، اسلوب ہے، سبب و ذریعہ ہے شرط، یعنی مجیت مخبر فاسق، لیکن تنہا راستہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے خبر عادل، وہ ہو سکتا ہے مخبر عادل بھی آ جائے تو وہ بھی ایجاد خبر کر سکتا ہے. ففی القسم الاول لا یثبت مفہوم الشرط، پہلی والے قسم مفہوم شرط ثابت نہیں. کس قسم میں؟ جی خطان والے میں مفہوم شرط ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لأن مفہوم الشرط من نتائج ربط الحکم بالشرط وتقییدہ بہ علی وجہ خاص وجہ مخصوص، فإذا كان الشرط عین الموضوع ومساویا له فليس هناك في الحقیقة ربط في الحکم بالشرط وراء ربطہ بموضوعہ. اس لیے کہ شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک رابطہ ہے جو بن رہا ہے شرط اور موضوع کے درمیان، مگر یہاں پر کوئی رابطہ اس طریقے کا نہیں ہے قطع نظر عن الشرط. ٹھیک، لأن ربط الحکم، جو حکم اور موضوع کے درمیان رابطے کو بنائے. مگر وَأَمَّا فِي الْقِسْمِ الثَّانِي، قسم ثانی میں کیا فیثبت المفہوم. میں اس کی زیادہ توضیح نہیں دے رہا ہوں چونکہ یہ درس ہو چکا ہے، صرف آج کے درس کو واضح کرنے کے لیے وسیلے کے طور پہ اس کا استعمال کیا ہے. وَأَمَّا فِي الْقِسْمِ الثَّانِي فَيَثْبُتُ الْمَفْهُوم، دوسری والی صورت میں مفہوم ثابت ہے. دوسری والی صورت میں مفہوم ثابت ہے. کون والی مثال میں؟ ہاں، ان جاءکم فاسق بنبأ، اس میں مفہوم ثابت ہے. ٹھیک ہے. ففی قول ولی کہاں گیا مفہوم ثابت ہے. کیوں؟ لأن ربط الحکم بالشرط فیہ امر وراء ربطہ بموضوعہ فہو تقیید وتعلیق حقیقی وليس قولنا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا ففی قولنا تبین النبا. وہاں اذا رزقت وردا فاختن ہو، یہ اس طریقے سے ہے کہ گویا کہا گیا اختن ولدک، بمنزلہ اختن ولدک ہے اذا رزقت ولدن. ٹھیک ہے، لیکن یعنی وہاں حکم اور موضوع میں کوئی ایسا ربط نہیں ہے کہ جو ماورائے ہاں فلیس هناک فی الحقیقة ربط للحکم بالشرط وراء ربطہ بموضوعہ. وہاں یہ بتایا تھا کہ یہاں پر فی الحقیقت حکم کا شرط سے کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے کہ جو حکم کا موضوع سے جو رابطہ اس کے علاوہ ہو، لیکن یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وہ رابطہ ہے نا. وہاں یہ کہا تھا کہ اذا رزقت ولدا فاختنہ بمنزلہ اختن ولدک ہے، مگر یہاں اذا جاءک فاسق بنبأ فتبینوا بمنزلہ تبین النبا نہیں ہے. وہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے بیٹے کا ختنہ کرو، مگر یہاں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ خبر کی تبین کرو. اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا اس معنی میں نہیں، بمنزلہ تبین النبا نہیں ہے. کیوں نہیں مولانا؟ احسان، کیونکہ ہو سکتا ہے خبر عادل کی ہو، لہذا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا بمنزلہ تبین النبا نہیں ہے. صرف تبین النبا اس وقت ہے کہ جب فاسق کی ہو، اور تبین النبا میں دونوں آ جائے گا، نبع عادل بھی اور نبع فاسق بھی، لہذا یہ بمنزلہ تبین النبا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لأن القول الثانی لا یختص بنبأ الفاسق، اس لیے کہ پہلا والا جملہ تو مخصوص بفاسق ہے. اذا شرط جو ہے اذا جاءکم فاسق بنبأ وہ تو مخصوص بفاسق ہے، لیکن تبین النبا مخصوص فاسق نہیں ہے. بین الاولوں یختص بہ، جبکہ تبینوا جو ہے پہلا والا جملہ شرطیہ میں یہ مخصوص ہے فاسق سے. وہذا الاختصاص نشأ من ربط الحکم بشرطہ الی آخرہ. تو ابھی تک جو بات سمجھ میں آئی، انہوں نے
یہ پیش کیا ہے شہید صدر نے پچھلے والے درس میں صفحہ نمبر 120 سے 107 میں کہ کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تحقق موضوع کے لیے آتی ہیں. آ کر کے معترضین نے یہ اعتراض کیا کہ اس میں کیا نام ہے مفہوم نہیں پایا جاتا ہے. کس میں نہیں پایا جاتا ہے؟ اس آیت میں. کیوں نہیں پایا جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر شرط جو ہے وہ محقق موضوع ہے. شرط محقق موضوع ہے. لیکن اس کا جواب شہید صدر پہلے دے چکے ہیں. الشرط المسوق لتحقق الموضوع والی بحث میں کہ نہیں، یہاں پر ان جاءکم فاسق میں شرط محقق موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے، موضوع تو ہے لیکن مفہوم رکھتی ہے. ہاں سوری، لیکن یہ مفہوم رکھتی اس لیے کہ اسلوب وحید نہیں ہے. اسلوب وحید نہیں، محقق موضوع ہے مگر اسلوب وحید نہیں ہے موضوع کے تحقق کے لیے. موضوع کے تحقق کے لیے کچھ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے خبر عادل ہماری مثال میں. ٹھیک ہے، اب آئیے ویوجد اعتراضان مہمان. میں نے اتنا وقت آپ کو جو لیا ہے 20 منٹ، یہ فالتو نہیں لیا ہے، یہ ابس نہیں لیا ہے. اور وہ والا درس جو ہے وہ پورے طور سے میں نے تفصیلاً واضح بھی نہیں کیا ہے، اس بنا پر کہ ٹائم بھی نہیں ہے، اور اس بنا پر کہ آپ جو ہے وہ اس پر بنا رکھتے ہوئے کہ آپ اس کو پڑھ چکے ہیں. صرف حضور ذہنی کے لیے خاکہ تیار ہو جائے، اس لیے میں نے اس کو ربط دے دیا ہے. اب ان کی بات پہ آ جاتے ہیں، ان کی عبارت پر، شہید صدر کی عبارت پہ ہم واپس آتے ہیں. شہید صدر کیا فرما رہے ہیں؟ وَيُوجَدُ هُنَا اعتراضان مہمان علی الاستدلال بمفہوم الشرط فی المقام. اس مرحلے میں مفہوم شرط کے ذریعے ہے نا، یوجد اعتراض مہمان علی الاستدلال بمفہوم الشرط، استدلال جو کیا گیا ہے مفہوم شرط کے ذریعے سے، اس کے اوپر اعتراض وارد ہوتا ہے. دو اہم اعتراض. پہلا اعتراض کیا ہے؟ ان الشرط فی الجملۃ مسوق لتحقق الموضوع. شرط جو ہے مسوق ہے تحقق موضوع کے لیے. شرط لائی گئی ہے محقق کے وہ تحقق موضوع کے لیے. شرط بنائی گئی ہے کس چیز کے لیے؟ تحقق موضوع کے لیے. جس کو صادق عابدی صاحب نے کیا فرمایا کہ ہاں شرط محقق موضوع ہے. یہاں پر شرط محقق موضوع ہے. وفی مثل ذالک، مدعی یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی صورت میں کہ جب شرط محقق موضوع ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لا یثبت للجملۃ الشرطیۃ مفہوم. گویا معترض نے اس جملے کو ویسے ہی مانا ہے جیسے اذا رزقت ولدا فاختنہ ہوا. اب دیکھا کتنا آسانی جملہ لگا. 20 منٹ وہاں جو ہم لوگوں نے لگایا اس کی وجہ سے یہ جملہ نہایت آسان لگ گیا. حالانکہ یہ جملہ آسان نہیں تھا، بہت ٹف جملہ تھا. ٹھیک ہے، میں اس 20 منٹ کے بعد یہ جملہ بالکل ایزی لگ رہا ہے کہ معترض نے یہ کہا کہ چونکہ شرط یہاں پر مسوق ہے، تحقق موضوع ہے، محقق موضوع ہے، لہٰذا یہ جملہ شرطیہ مفہوم نہیں رکھتا ہے. تحقیق کیا ہے کہ ان الموضوع والشرط فی الجملۃ الشرطیۃ المذکورۃ یمکن تصویرها بانها. یہ جو جملہ شرطیہ ہے نا مذکورہ، اس کی تصویر کشی کی جا سکتی ہے کئی طریقے سے. یعنی اس شرط کی ہم کئی طریقے سے وہ کر سکتے ہیں. اس شرط کی عکاسی ہم کئی طریقے سے کر سکتے ہیں. تصویر کشی، اس کا نقشہ کھینچ سکتے ہیں اس طریقے سے مختلف انہا. جملہ شرطیہ جو گزرا ہے اس کو کئی طریقے سے. نمبر 1 جو نظریہ ضیاء عراقی صاحب ہے، ضیاء عراقی بھی مصنف رہے ہیں، اصول میں انہوں نے کتابیں تحریر کی ہیں، صاحب نظر ہیں. ضیاء عراقی کا نظریہ یہ والا کیا ہے؟ ان یکون الموضوع طبیعی النبع والشرط ماجیء الفاسق بہ. کہ موضوع حکم جو ہے طبیعی نبع ہے، نبع قطع نظر ان بقیہ مقیدات، اصل خبر یہ موضوع ہے. ٹھیک ہے،
محقق عراقی کیا کہہ رہے ہیں؟ ضیاء عراقی یہ فرماتے، محقق عراقی یا محقق ضیاء عراقی فرماتے ہیں یہ کیا بن رہا ہے آس پاس؟ مشین چلتا ہی نہیں چلا. اچھا ہمارے یہاں چل رہی ہے. اس کی آواز آتی بڑی زبردست طریقے سے، پورے محلے میں شور مچتا ہے. خیر میں تھوڑا زور سے بول رہا ہوں، آپ سب لوگ سنیے گا. تو پہلی صورت، پہلی نقشہ بندی کی جا سکتی ہے اس طریقے سے کہ یکون الموضوع طبیعی نبا، موضوع جو ہو کیا ہو. صادق صاحب آپ ماحول خراب مت کیجیے، کلاس کا ماحول خراب کر رہے ہیں صادق صاحب کچھ اپنے اشاروں سے، ٹھیک ہے. تو موضوع جو ہو کیا ہو طبیعی نبا. اور شرط و شرط مجیء الفاسق بھی، اور شرط جو وہ کیا ہے مجیء فاسق، فاسق کا خبر لانا. یہ ایک صورت ہو گئی. تو موضوع کیا ہوا مجیء نبا، سوری موضوع جو ہے وہ ہاں طبیعی نبا. شرط کیا ہے مجیء فاسق بالنبا. دوسری صورت جو شیخ انصاری کا نظریہ ہے نا رسائل میں، وہ کیا ہے ان یکون الموضوع نبأ الفاسق، موضوع نبأ فاسق ہے اور شرط مجیءہ بہی، شرط مجیء فاسق بالنبا ہے، فاسق خبر کے ساتھ آئے جب. فکأنہ قال، تو گویا کہنے والے نے ایسے کہا ہے، ان جاکم فاسق بنبأ فتبینوا والے نے ایسے کہا ہے کہ نبأ الفاسق اذا جاکم بہ فتبینوا، فاسق کی خبر جب آئے تو تبین کرو، ہے نا، فاسق کی جب خبر آئے تو تبین کرو. تیسرا نظریہ جو آخوند خراسانی کا ہے وہ کیا ہے ان یکون الموضوع الجائی بالخبر، موضوع جو ہے وہ جائی بالخبر ہے، خبر لانے والا ہے. موضوع کیا ہے خبر لانے والا ہے. والشرط فسق اذا جاءکم فاسقون بنبأ، شرط فسق ہے. فکأنہ قال، اب گویا کہنے والے نے ایسے کہا ہے کیا الجائی بالخبر اذا کان فاسقا فتبینوا، خبر لانے والا اگر فاسق ہو تو پھر تبین کرنا. ولا شک فی ثبوت المفہوم فی النحو الاخر، شہید صدر فرما رہے ہیں کہ آخری والی جو صورت ہے، یعنی جب موضوع جائی بالخبر اور شرط فسق ہو اس طریقے سے کہ الجائی بالخبر اذا کان فاسقا فتبینوا، اس منزلت میں ہے یہ جملہ، یہ آیت اس طریقے سے ہے اصل میں اگر دیکھا جائے اس مفہوم کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. تو پھر کوئی شک نہیں ہے کہ مفہوم جو ہے وہ ہے یہاں پر جملہ شرطیہ میں. کیوں؟ لعدم کون الشرط حینئذ محققا للموضوع، اس لیے کہ اس صورت میں شرط جو ہے وہ محقق موضوع نہیں ہے، شرط محقق موضوع نہیں ہے. شرط فسق ہے، شرط فسق ہے نا، اور موضوع کیا ہے جائی بالخبر ہے، جائی بالخبر ہے. تو لہذا شرط جو محقق موضوع نہیں ہے. جائی بالخبر کچھ بھی ہو سکتا ہے، جائی بالخبر فاسق بھی ہو سکتا ہے اور غیر فاسق بھی ہو سکتا ہے. کما لا شک فی عدم المفہوم فی النحو الثانی، جیسا کہ شیخ انصاری والی صورت میں، شیخ انصاری والے نقشے میں، تصویر میں، عکاسی میں کوئی شک نہیں ہے کہ جملہ مفہوم نہیں رکھتا. شیخ انصاری نے کیا فرمایا تھا نبأ، یہ اذا جاءکم فاسق بنبأ کوئی ایسے ہے، نبأ الفاسق اذا جاءکم بہ فتبینوا، نبأ فاسق جب آئے تو تبین کرو. اذا رزقت ولدا فافتنہ کی طریقے سے ہو گیا. تو پھر اس کو پلٹا جائے گا جملہ شرطیہ کو، تو ہو جائے گا جیسے وہاں کہا تھا اختن ولدک، ویسے یہاں ہو جائے گا کہ تبینوا و خبر الفاسق، تبینوا نبأ الفاسق. ہیں مولانا صحیح نہیں ہے، تبینوا نبأ الفاسق کے منزلت ہو جائے گا.
پھر مفہوم بچا نہیں ہے اس میں کہ عادل اگر ہوگا تو کیا ہوگا. عادل کے سلسلے میں آپ اس میں نہیں. ایک بار اگر آپ یہ دیکھیے, اگر آپ یہ کہتے ہیں اردو میں سے دیکھیے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر فاسق خبر لے کر کے آئے تو تبین کرنا, اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر عادل خبر لائے تو تبین نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہا گیا کہ فاسق کی خبر کی بررسی کرنا, خبر فاسق کی بررسی کرنا, تو یہ وصف کے طریقے سے ہو گیا, جملہ وصفیہ جس کے مفہوم کا انکار کر چکے ہیں. یعنی گویا ایسے ہو گیا تبین نبع الفاسق یا تبین نبع الفاسق, تبین نبع الفاسق ہے نا, یہ تبین نبع التی یکون من الفاسق یا تکون من الفاسق, اس کی بررسی کرو جو فاسق طرف سے. تو نبع فاسق کی بررسی کرو, نبع عادل کے لیے کچھ نہیں یہاں پر ہے, اہمال ہے. جب یہ کہا گیا کہ نبع فاسق کی بررسی کرو تو نبع عادل سے گویا اہمال کیا گیا, اس کے لیے الگ سے حکم آنا پڑے گا جو سمجھائے گا اس کی نبع عادل کی بررسی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. یہ بات ہو رہا ہے مولانا. ایک بار آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب دانش صاحب 2 منٹ اور دھیان دیجیے گا, وقت ہو گیا ہے مگر تھوڑی دیر ہو گئی, آپ بڑی دیر سے پڑھ رہے ہیں, کلاس کا نہیں ختم ہوا مگر آپ جتنی دیر سے پڑھ رہے ہیں اس لحاظ سے وقت ہو چکا مگر 5 منٹ ہو چکے. ایک بار آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر فاسق خبر لے کر کے آئے تو بررسی کرو, اس میں مفہوم ہے. اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عادل خبر لے کر کے آئے تو بررسی نہیں کرنا ہے, کیونکہ تبین مشروط میں خبر ہے فاسق. اور اگر یہ کہا جائے کہ خبر فاسق ابتدائی طور پہ کہا جائے خبر فاسق کی بررسی کرو, خبر فاسق کی بررسی کرو, تو خبر عادل کے لیے جو ہے یہاں کچھ نہیں کہا گیا. خبر عادل کے لیے بتا چکے مفہوم شرط میں, مفہوم وصف کا اعلان کر چکے ہیں. اب خبر عادل کے لیے اگر کچھ چاہیے تو الگ سے کچھ آئے, تب آپ سمجھیں گے اس کو بررسی کرنا نہیں کرنا. مگر خود اس سے کہ تبین نبع الفاسق اس سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ تبین خبر عادل اور لا تبین ہے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو ان کا جو جملہ ہے وہ کیا نام ہے, ان کی جو عکاسی ہے شیخ انصاری کی, وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہاں کہا گیا تھا اختن ولدک, ویسے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تبین نبع الفاسق اس منزلت میں. جب کہا گیا اذا جاءکم نبع الفاسق اذا جاءکم بھائی فتبینوا, شیخ انصاری نے کیا فرمایا, نبع الفاسق اذا جاءکم فتبینوا, اذا جاءکم بھائی فتبینوا. تو اس میں لا شک کہ اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے, مفہوم نہیں ہے. لأن الشرط حينئذ هو الاسلوب الوحيد لتحقیق الموضوع, اس لیے کہ یہاں پر شرط جو ہے وہ اسلوب وحید ہے تحقق موضوع کے لیے. کس کی طریقے سے, کس مثال طریقے سے, ہاں اذا وجدت ولدن کی طریقے سے ہے. ٹھیک ہے. واما فی النحو الاول, تو تیسرے والے میں مفہوم ثابت ہے لا شک کا, دوسرے والے میں مفہوم نہیں ثابت ہے لا شک کا. اول فالظاہر ثبوت المفہوم وان کان الشرط محققا للموضوع, ظاہر یہ ہے کہ موضوع مفہوم ثابت ہے یہاں پر, اگرچہ پہلی والی میں بھی شرط محقق موضوع ہے, شرط محقق موضوع ہے. ان یکون الموضوع طبیعی النبع, طبیعی نبع ہے, اور شرط جو ہے وہ کیا ہے, مجیء فاسق ہے. گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اذا جاءکم النبع, اذا جاءکم النبع فتبینوا, کہ جب تمہارے پاس خبر آئے, اب نبع طبیعی ہے نا, خبر عادل بھی ہو سکتی ہے, غیر خبر عادل بھی ہو سکتی ہے, طبیعی حکم, طبیعی نبع, تو اس کا تبین کرنا ہے. گویا ایسے کہا گیا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر شرط محقق موضوع تو ہے, یعنی اذا جاءکم النبع, اذا جاءکم النبع تبین النبع, تبین النبع ہے, مگر تبین النبع فاسق نہیں ہے.
اور ان کی طریقے سے نہیں ہے کہ نبأ الفاسق اذا جاءکم بہ فتبینوا، ایسے نہیں ہے. صرف کہا کہ النبأ اذا جاءک فتبینوا، وہ اس طریقے سے تبھی نبأ کو بیان کیا جا رہا ہے. واما فی النحو الاول فالظاہر ثبوت المفہوم وان کان الشرط محققا للموضوع، اگرچہ یہاں شرط جو محقق موضوع ہے. کیوں؟ لعدم کونہ هو الاسلوب الوحید لتحقیق ہی، اس لیے کہ یہاں صرف نبا کی بات کی گئی ہے، نبا فاسق کی بات تو نہیں کی گئی ہے. پھر وہ صرف فاسق کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے. نبا ہے، نبا فاسق کے ذریعے سے بھی وجود میں آ سکتی ہے اور عادل کے ذریعے بھی. وفی مثل ذالک مفہوم، اور ایسی جگہوں پر مفہوم ثابت ہے. کما تقدم توضیح فی مبحث مفہوم الشرط، جیسا کہ اس کی توضیح مفہوم شرط میں گزر چکی جو ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ابھی. والظاہر من الآیت الکریمہ هو النحو الاول، اور آیت کریمہ سے ظاہر کیا ہے؟ شہید کے نظریے کے اعتبار سے نحو اول ہے. فالمفہوم اذن ثابت، پس مفہوم ثابت ہے. اب آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ جو میں نے آپ کو شرط محقق موضوع پڑھوایا تھا، شرط محقق موضوع، ہاں محقق مطابق موضوع، اس میں انہوں نے 3 چیزیں بتائی تھی. ایک اذا جاءکم، کیا تھا؟ اذا جاءک زید فاکرم ہو. یہاں شرط اصلا محقق موضوع نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ تھی کہ شرط محقق موضوع ہے، لیکن وہاں بھی 2 صورت بن رہی تھی. محقق موضوع ہے مگر اسلوب وحید ہے، محقق کے موضوع ہے لیکن اسلوب وحید نہیں ہے. تو اگر اسلوب وحید ہوگا مفہوم ثابت نہیں ہے، اسلوب وحید نہیں ہوگا مفہوم ثابت ہے. یہاں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا میں شرط محقق موضوع تو ہے، نبا ہے، نبا کو تعاقب بخش رہی ہے شرط، لیکن یہ نبا کیا ہے؟ تبھی حکم ہے کہ جو محقق ہو سکتی ہے فاسق کے ذریعے بھی عادل کے ذریعے بھی. آیت میں کہا گیا کہ اگر فاسق کے ذریعے محقق ہو تو تحقیق کرو، تبین کرو. اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مفہوم کیا ہوا کہ اگر عادل کے ذریعے سے ہو تو پھر الحمدللہ رب العالمین. میں نے بہت محنت کی آپ کو یہ بات منتقل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور کوشش کی ہے کہ آپ میں سے ہر آدمی کے ذہن میں پورے طریقے سے اتر جائے. اور مجھے لگ رہا ہے کلاس کی نوعیت سے کہ آپ کے ذہن میں بات اتر گئی. مگر آپ سے 2 گزارش ہے، ہماری ریکویسٹ ہے بہت مخلصانہ طور پہ. آپ پہلے اس کا مطالعہ کیجیے گا اور اس کے بعد جدی طور پر مباحثہ کیجیے گا. ان 2 چیزوں کے بعد کل اگلے جلسے میں کلاس میں آئیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین.